بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 125 سے پڑھیں گے، اور یہ ہمارا 8ویں پارے کا چوتھا سبق ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرید اللہ، پس جسے یرید اللہ ارادہ کرے اللہ، ان یہدیہ کہ ہدایت دے اس کو، یشرح صدرہ تو وہ کھول دیتا ہے اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے اس کا سینہ فراخ کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں اللہ اس کو دین کی فقاہت عطا کر دیتے ہیں، دین کے مسائل سمجھنے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین جو ہے دنیا سب کو دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کو بھی دنیا دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں ہے، مجرم ہے، اللہ کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن دین کی سمجھ، اسلام کی سمجھ بوجھ، قرآن پڑھنے کی توفیق، قرآن سمجھنے کی توفیق اور ترجمہ قرآن پڑھنے کی توفیق جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ صرف اس کو دیتے ہیں جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، احادیث پڑھنے سمجھنے کی، دین سیکھنے کی اللہ رب العالمین اسی بندے کو توفیق دیتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو آپ سب جتنے بھی میرے پاس پڑھنے والے یوٹیوب پر، فیس بک پر یا واٹس ایپ پر، آپ اللہ کے چنیدہ اور خوش نصیب بندے ہیں۔ آپ وقت نکال کر توجہ کے ساتھ ان اسباق کو پابندی کے ساتھ سنا کریں، کبھی مس نہ کیا کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے، تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کریں اس کے لیے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اس کے لیے قرآن سمجھنا آسان ہوتا ہے، نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے، سچ بولنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور آگے وَمَن یُرِد اور جس کے ساتھ وہ ارادہ کرے ان یضلہ کہ وہ گمراہ کرے اس کو، یجعل صدرہ تو وہ بنا دیتا ہے اس کا سینہ ضیقاً تنگ، حرجاً اس میں تنگی ہوتی ہے، کانما یصعد فی السماء گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف۔ وہ ایسے لگتا ہے کیونکہ اس نے حق کو قبول نہیں کیا کہ تو اسلام کا راستہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، ایسی کٹھن چڑھائی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح وہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، اور ان کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے اور دم گھٹنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ دیکھیں ہوں گے مسجد میں دل نہیں لگے گا، قرآن کی بات کریں وہ نہیں سنیں گے، اکتا جائیں گے، کہیں گے مولویوں کی باتیں ہیں، اور ان کو بٹھا دیں دنیا داری میں، دنیا کی باتوں میں، تو بہت خوش ہوں گے۔ اب آپ نے دیکھا ہے نا، کھانے کی انتظار میں ہوٹلوں پر، شادی ہالز میں گھنٹوں گھنٹوں لوگ بیٹھے رہتے ہیں کھانے کے انتظار میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے امام صاحب تھوڑا سا لمبی قرات کر لیں، پیچھے سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ اسلام اور یہ تنگی کیوں آتی ہے؟ یہاں پر سوال ہو سکتا ہے آپ کا، یجعل صدرہ ضیقاً اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں اس کا سینہ، تو بندے کا کیا قصور ہے؟ تو یہ موضوع میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اللہ رب العالمین اسی بندے کا ہی سینہ تنگ کرتے ہیں جس نے کئی مرتبہ حق قبول کرنے کے لیے اس کے دل نے اس کو کہا، وہ صلاحیت ابھری لیکن اس نے قبول نہیں کی، دبا دی اپنے دنیا کے مفادات کے لیے، حسد، بغض اور عناد کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے حق قبول نہیں کیا، تو اللہ نے وہ قبول کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی۔ اس طرح شروع میں ہم نے پڑھا خاتم اللہ علی قلوبہم، مہریں کب لگتی ہیں؟ کذالک، اور یہ آگے بھی آ رہا ہے یجعل اللہ الرجس، اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ گندگی کو علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، جنہوں نے پہلی مرتبہ قبول نہیں کیا، اور کئی موقع آئے ان کے لیے، کئی نشانیاں آئیں، حق قبول نہیں کیا تو اب ان کا سینہ بھی تنگ ہو گیا، اور گندگی سے مراد برائی، شہوت، دنیا کی محبت، جھوٹ، غیبت اور گندی چیزوں سے محبت وہ ڈالی جا چکی ہے، اور اب وہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، اور یہ آپ کے رب کا راستہ ہے، صراط ربی کا سیدھا راستہ، مستقیما سیدھا، قد فصلنا الآیات، تحقیق تفصیل سے بیان کی ہیں ہم نے نشانیاں، لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے، لہم ان کے لیے ہے، جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے دار السلام، سلامتی کا گھر ہے۔ دار السلام جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے
کہ جہاں پر سلامتی ہوگی، کس قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، امن اور سکون ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے اور اللہ ہمیں دار السلام میں داخلہ نصیب فرما دیں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہی دوست ہے ان کا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا سب کو، جس دن وہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا، یا معشر الجن، اور اس دن وہ کہے گا اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم، تحقیق بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا تم نے، من الانس، انسانوں میں سے، وقال اولیاؤہم، اور کہیں گے ان کے دوست، من الانس، انسانوں سے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، فائدہ اٹھایا بعض ہمارے نے بعض سے، وبلغنا، اور ہم پہنچ گئے، اجلنا الذی اجلت لنا، اس مقررہ مدت تک جو تو نے اجلت لنا ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قال النار، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے النار، آگ، مسواکم، تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے تم اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں سے جن جو ہیں، کیونکہ جتنے بھی معبودان باطلہ، بتوں کی، قبروں کی، حجروں شجروں کی عبادت انسان کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، حقیقت میں وہ جن ہیں، وہاں پر جن اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں، شیاطین سجدے کراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان شیاطین اور جنوں سے کہیں گے کتنے انسانوں کو گمراہ کیا، تو وہ کہیں گے اللہ ان لوگوں نے بھی ہم سے فائدے اٹھائے تھے، جس طرح آج کل کے نجومی لوگ ان سے فائدے اٹھاتے ہیں اور دنیا کے مفادات حاصل کرتے ہیں، لیکن سب کے سب کہاں ہوں گے؟ النار مثواکم، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اللہ فرمائیں گے۔ تو ان چیزوں سے بچ جانا چاہیے، شرک سے، بدعت سے، ان گمراہیوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نولی، ہم سپرد کر دیتے ہیں یا مسلط کر دیتے ہیں، بعض الظالمین بعضاً، بعض ظالموں کو بعض پر، بما كانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ یہاں تک ایک رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آپ نے کچھ پوچھنا ہو سبق کے متعلق یا کوئی بھی بات تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔